1400 سال پہلے عرب کی تپتی زمین پر ایک ایسا مہینہ آتا تھا جس کا انتظار زمین بھی کرتی تھی اور آسمان بھی۔ وہ مہینہ تھا رمضان المبارک۔ اور جب رمضان آتا تو سب سے زیادہ بدلنے والی ہستی ہوتی وہ جنہیں دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ رات کا وقت ہوتا، مدینے کی خاموش فضائیں ہوتی اور ایک گھر میں دو نورانی ہستیاں موجود ہوتی، ایک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک آسمانوں کا فرشتہ، اور اس گھر میں قرآن کی آیات گونج رہی ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اور بھی نرم ہو جاتا۔ کوئی سوالی آتا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتا، کوئی بھوکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود افطار میں کمی کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دیتے جیسے کسی کو کل کا خوف نہ ہو، جیسے اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے بہہ رہی ہو۔ رمضان ہی کی ایک رات تھی جسے دنیا لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے رمضان، شکر کا مہینہ، عشق کا مہینہ اور قرب الہی کا مہینہ۔ 8 ہجری کا رمضان جب مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا، وہ شہر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا تھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا ہوا تھا، لیکن انتقام نہیں ہوا، عام معافی کا اعلان ہوا۔ یہ تھی رمضان کی تربیت، صبر، رحمت اور معافی۔ آخری رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دور 2 مرتبہ کیا۔ اگر ہم واقعی رمضان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کو دیکھنا ہوگا۔ زیادہ قرآن، زیادہ سخاوت، زیادہ قیام، زیادہ آنسو اور زیادہ شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں بھی رمضان کو ویسا گزارنے کی توفیق دے جیسا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔